مگھیلی کے بیٹھے ہوئے، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جلسہ بڑا بھاری لگ رہا ہے۔ ہم نے کہا جب اتنا بھاری چترویدی اس جلسے میں ہو گئے تو اللہ کا کرم ہے اسٹیج بچا ہوا ہے، 110 کلو وزن ہے اس کا، اللہ کا شکر ہے کہ یہ اسٹیج بچا ہوا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، علم و عمل میں اخلاق میں اللہ بھاری بھرکم فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، چاہے مگھیلی ہو چاہے رنگ پورا ہو، ہر جگہ کی روایت ہے پہلی بار جب لڑکی سسرال جاتی ہے تو جلدی آ جاتی ہے، 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں جلدی آ جاتی ہے۔ جب پہلی بار لڑکی سسرال سے میکے آتی ہے، محلے کی ساری عورت گھیر لیتی ہے، بیٹی سسرال سے آ رہی ہو، سسر کیسے تھے تو لڑکی کہتی سبحان اللہ، شوہر کیسے تھے تو ماشاء اللہ، سسرال کیسی تھی تو الحمدللہ۔ ایک عورت سامنے آئی، یہ سب فالتو سوال ہے، اصل سوال کا جواب دو۔ بیٹی سسرال سے آ رہی ہو، ساس کیسی تھی تو لڑکی کہتی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو۔ اب ماں نے تو ماں ہوتی ہے، سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، تو ماں ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو بڑا صدمہ ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، لیکن بیٹی میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہ ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا، 99 کو چھانٹ دیا، مجھ کو بیٹے کی بہو بنا کر میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی ہے، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے شوہر مل گئے، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال، فاطمہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ۔ ماں باپ کے حوالے سے آخری پیغام، اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی، آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت کریں گے اگر زندہ ہیں، ماں باپ مر گئے دعائیں مغفرت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ساس سسر سے زیادہ ماں باپ پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت اچھا آپ نے سنا، اللہ جزائے خیر دے۔ یہ جو وقت ہے جس میں آپ سن رہے ہیں، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، تہجد کا وقت ہے۔ ایک جوان رنگ پورہ کے جلسے میں آ رہا تھا تو اس نے پوچھا، باہر کا آدمی تھا، رنگ پورہ ہی کے آدمی سے پوچھا جمال چوک پہ کہ یار یہ جو پورب محلہ ہے کہاں ہے؟ کہا کہ سیدھے چلے جاؤ، دایاں بایاں نہیں لینا۔ وہ جو سیدھا لیا تو سیدھا قبرستان پہنچ گیا، وہاں سے پلٹ کر کے آیا کہ یہاں کا آدمی کیسا مذاق کرتا ہے، زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیتا ہے۔ وہ بولا کہ دیکھیے صاحب، پوچھا جا کر کے بھائی آپ نے مذاق کیا، ہم نے جلسہ معلوم کیا تھا کہ بستی کہاں ہے، آپ نے ہم کو قبرستان بھیج دیا۔ کیا دیکھیے بھائی، اصل بستی تو قبرستان ہے، ہر جگہ کے آدمی کو ہم نے یہاں آتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن قبرستان کے آدمی کو کہیں یہاں سے کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اصل بستی تو اس کا نام ہے۔ دھیان سے سنیے گا، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو جلسہ سن کر کے جب گھر لوٹ رہا تھا تو احساس ہوا یار تہجد کبھی نہیں پڑھی، آج پڑھ لیتے۔ وضو کیا، تہجد پڑھ کر کے ابھی پیر پھیلائے ہوا تھا کہ آنکھ لگ گئی۔ خواب میں وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے بشارت ہو رہی ہے کہ جوان تم نے میرے لیے تہجد کی نماز پڑھی، میں نے قبول کر لیا۔ تو اس نے کہا کہ سبحان اللہ، مالک تیرا کرم ہے کہ تو نے قبول کیا۔ یہ تو پوچھو کہ میں نے قبول کیوں کیا؟ تو جوان خواب میں مالک سے پوچھتا ہے کہ مالک تہجد کی نماز کیسے قبول ہو؟ کہ تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ یہ پوچھتا ہے خواب میں کہ تہجد تو میں نے پڑھی، میرے بھائی تو پڑھی نہیں ہے، میری نماز کیسے قبول ہو گئی؟ بھائی کی وجہ سے۔
کہا کہ تم تو میری عبادت میں تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، اور رات بھر تمہارا بھائی تمہاری ماں کی خدمت کر رہا تھا، اس کی خدمت کا صدقہ ہے کہ تمہاری عبادت قبول ہوگی۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سوال ہو جائے تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اس مجمع میں سب سے زیادہ جلدی میں کون معاف کرتا ہے؟ تو ایک ہی جواب ہے، ماں باپ سے زیادہ جلدی میں اولاد کی خطا کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ دنیا میں کوئی ماں باپ کو چھوڑ کر کے ایسا ہے ہی نہیں۔ اس کی زندہ مثال، ماں بیٹے سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہی ہے، لیکن ٹھیک جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی ذرا دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ کیا کلیجہ ہے! ناراض تو ہے، دل سے ناراض نہیں ہے۔ اب دوڑی دوڑی ماں بیٹا آتا ہے، ماں کے پاؤں پکڑتا ہے، دوڑا دوڑا بیٹا آتا ہے، باپ کی داڑھی پکڑتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ ابھی منہ کھول کر کے معافی مانگنے میں تھوڑا سی دیر ہوتی ہے کہ ماں باپ اتنی جلدی میں معاف کرتے ہیں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بغل میں چائنا ہے، یہاں زلزلہ ہوا تھا، زلزلے میں ملبے کے نیچے ایک عورت دب گئی، اس کا دودھ پیچا بچہ دب گیا۔ ایک ہفتے کے بعد ملبہ ہٹایا گیا، ماں بھی زندہ نکلی، دودھ پیتا بچہ بھی زندہ نکلا۔ اس ماں کے انٹرویو کے لیے سارے چینل والے جمع ہو گئے۔ اس ماں نے کیا انٹرویو دیا ہے، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ اس ماں نے کہا، جب تک میرے پیٹ میں دانا تھا، پانی تھا، میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ جب میرے پیٹ کا دانا پانی ختم ہو گیا، میرا بچہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس دودھ تو نہیں ہے، خون جگر ہے۔ میں نے انگلی کو دانت سے چھیل کر کے اپنے خون جگر کو انگلی سے باہر اپنے بچے کے حلق کے اندر ڈالا۔ 5 انگلی کو میں نے اسی طرح چھلنی کیا، دوسرے ہاتھ کی 5 انگلی کو اس طرح میں نے چھلنی کیا، دودھ کی جگہ خون جگر پلایا، بچے کو موت کے منہ سے باہر نکالا۔ اس کے بعد مجھ کو ہوش نہیں ہے، میں کہاں ہوں، میرا بچہ کہاں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ جب تک زندہ رہیں گے خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ ماں باپ کا انتقال ہو جائے گا، دعائیں مغفرت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شعبان میں قرآن خوانی کریں گے، اس کے بعد سال بھر کے لیے بھول جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے بکرا کھلانے والے، بریانی کھلایا ہے قرآن خوانی میں، اور 3 گروپ چلتا تھا۔ یہ عبدالرشید کا الگ گروپ تھا، چھوٹی مسجد کے امام کا الگ گروپ تھا، بڑی مسجد کے امام کا الگ گروپ تھا۔ ایک دن مردے کو یاد کیا ہے اور سال بھر کے لیے مردے کو بھول گئے، اور زمین خود جوت رہے ہیں اور قرآن خوانی کا حوالے کیا ہے شاہی امام کی۔ دیکھیے اللہ ہمارے مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ماں باپ کو دعا میں یاد رکھیے، صدقہ خیرات میں یاد کیجیے، نفل نماز میں یاد رکھیے۔ اور اتنا تو کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں گے 24 گھنٹے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو یاد رکھے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ماں باپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ماں سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے، اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر۔ پیغام ختم ہو گیا، آپ سے وعدہ لوں گا زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی۔ مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی جب تک آپ 3 کام نہیں چھوڑیں گے۔ گناہ کریں گے، مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ لاکھ تعویذ لے لیجئے تربھانی کے امام سے یا پان کی دکان کے عبدالرشید سے، کوئی تعویذ کام نہیں کرے گا۔ گناہ جب تک نہیں چھوڑیں گے مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی، حرام جب تک نہیں چھوڑیں گے مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی، اور غلط ماحول سے جب تک نہیں نکلیں گے مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط ماحول میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ، اور غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ،
نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انصرنا على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم مسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اے اللہ فلسطین کو آزاد فرما، فلسطین کی مدد فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، فلسطین کی طرف سے لڑنے والے کو کامیاب فرما، جس مدرسے کا جلسہ اس مدرسے کو قبول فرما، اس کو تعلیم سے، تعاون سے، مکان سے، مکین سے، دونوں سے آباد فرما، مبارکباد فرما۔ اللہ اس مدرسے کو خزانے غیب سے اس کی ضرورت کو پوری فرما، خزانے غیب سے اس کی رفتار میں اضافہ فرما، لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت، محبت، عقیدت، ارادت کو داخل فرما۔ اللہ بڑے بوڑھوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ ان کو کلمہ اور ایمان سے محروم نہ فرما، جوانوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، ان کو دین دنی رات چگونی ترقی سے مالا مال فرما، ماں بہنوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، ان کے آبرو کی، ان کی ایمان کی حفاظت فرما، بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، ان کو علم سے، ہنر سے مالا مال فرما، جتنے نئے پرانے مر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما، جن گھروں میں نئے پرانے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرما، ملک کی حفاظت فرما، نیک اور نیک انسان، نیک دل انسان حکمراں ہم سب کو عطا فرما، قوم کی حفاظت فرما، قوم کو برے حالات سے، برے زمانے سے دور فرما، دھرم کی حفاظت فرما، ان کی اشاعت میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور فرما، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کے دین کی، عزت کی، آبرو کی، جان کی قدم قدم پر حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.